السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے چینل ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس طب قدیم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ طب کیا ہے اور اس سے کس کس بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں ایسی کوئی بیماری نہیں ہے کہ جس کی دوا نہ ہو۔ تو حدیث پاک میں بھی ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے، اور جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس سے یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہوگا کہ جب ہر مرض کی دوا ہے تو پھر انسانوں کی موت کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک ایک فرشتہ حائل کر دیتا ہے دوا کے اور انسان کے درمیان میں۔ تو پھر وہ جو دوا ہوتی ہے وہ انسان کے اندر جاتی ہے، لیکن وہ اسے شفا نہیں ملتی جب تک اللہ نہیں چاہتا۔ جو بھی بیماری ہوتی ہے اس کی شفا صرف اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں صرف اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے، بیماری جو دیتا ہے وہی شفا دیتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ شفا ملنے کا راز یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو باقی اللہ پہ آپ توکل رکھیں اور دوا کو یوز کریں تو انشاءاللہ آپ کا جو مرض ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اب طب کا جب بھی آپ علاج کریں، یہ بہت ہی قدیم علاج ہے، یہ اربوں سالوں سے یہی ہو رہا ہے۔ تو اس میں یعنی جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ نیچرل ایسڈز ہوتے ہیں، ان میں نیچرل وٹامنز ہوتے ہیں، لیکن ہماری جو آج کل میڈیکل یوز ہے، ٹھیک ہے، فارمیسی وغیرہ، اس میں یہ کیا کیا جاتا ہے کہ اس میں نا ہم لوگ وہ جو چیزیں جو نیچرل تھیں نا ان کی کاپی کی گئی ہے، اسی طرح ان کی طاقت، یہ وٹامنس وغیرہ وہ، لیکن جب آپ ان کو نیچرل کھائیں گے تو اس کی جو افادیت ہوگی ہے نا وہ کچھ اور ہوگی۔ جب آپ ان کو آرٹیفیشل مصنوعی کھائیں گے تو ان کی افادیت کچھ اور ہوگی۔ تو یہ بہت ہی یعنی ایک لمبی داستان ہے۔ تو ہم اس آگے چلتے ہیں۔ تو طبیب یہ ہے کہ آپ جس سے علاج کروا رہے ہیں آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جس سے علاج کروا رہے ہیں کیا وہ واقعی میں ماہر طبیب ہے بھی یا نہیں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، برِ صغیر میں اس طرح جو لوگ ہیں تو یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہر دوسرا جو بندہ ہے وہ خود کو طبیب سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو دوائیاں بھی بتا دے گا۔ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کے مزاج پہ اثر کرتی ہیں، کسی کے مزاج پہ اثر نہیں کرتی۔ تو کسی کا مزاج گرم ہوتا ہے، اگر آپ اس کو گرم دوا دیں گے تو پھر وہ اس کا اور نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ یعنی ماہر طبیب سے مشورہ کریں۔ اگر میرے بھی چینل پر آپ کو کوئی ایسی ویڈیو آتی ہے تو اس کی میں بتا دیتا ہوں کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈا مزاج ہے۔ اگر کہیں نہ بھی بتا سکوں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا مزاج ہے۔ اور لیکن آپ نے یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کا کوئی ہلکا سا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے تو آپ اپنے ماہر جو طبیب ہے ادھر اس سے چیک کروائیں، لیکن وہ ماہر طبیب ہونا چاہیے۔ اب ایک دفعہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، میں چھوٹا سا تھا تو یعنی تب نہیں مجھے یہ طب شپ کا پتہ تھا۔ تو میں ادھر گیا ہوں، ایک بندے کے نا ایسے کوئی بیماری ہوگی اسے، یعنی دانے وغیرہ یا کوئی دردری وغیرہ اس طرح کچھ نکلی ہوئی تھی۔ تو اس کے پاس گیا ہوں، وہ ڈاکٹر کے پاس آیا، اس نے بندے نے اپنا ہاتھ دکھایا ہے۔ تو ڈاکٹر نے اسے کہا بھئی یہ کیا ہوا اس پہ؟ تو اس نے کہا کہ جی یہ نا میں ایک حکیم صاحب کے پاس گیا تھا، اس سے علاج کروایا، تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کے جو ہاتھ کی تھے نا گوشت وہ باہر نکلا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا اس نے یہ کیا کیا ہے؟ کہتا اس نے تیزاب ڈال کے صاف کیا۔ تو اس طرح کے بھی آپ کو یعنی حکمت کرنے والے طبیب ملیں گے، وہ اس طرح کے علاج کریں گے۔ جو اس طرح کے جو فراڈیے لوگ ہیں آپ نے ان سے بچ کے رہنا ہے۔ تو جب تک آپ ان سے بچیں گے نہیں تو آپ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے ہی خراب کر رہے ہوں گے، اور سنا سنایا علاج میں کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اب جیسے جو گرم مزاج کی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ کوشش کریں کہ آپ سردیوں میں یوز کریں، جو ٹھنڈے مزاج کی دوائیاں ہوتی ہیں وہ آپ کوشش کریں کہ گرمیوں میں یوز کریں،
جب آپ گرم مزاج کی گرمیوں میں یوز کرتے ہیں تو آپ کا جسم اسے برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بہت ہی لمبی داستان ہے. اس کے اوپر یعنی آپ غور و فکر کرنا چاہیے. آپ سردیوں میں اب آپ اگر مربے کھانے لگ جائیں، ٹھنڈی چیزیں کھانے لگ جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو خود ہی سمجھدار ہیں کہ آپ کو اس کا کیا نقصان ہوگا. اور اگر آپ گرمیوں میں گرم چیزیں کھانے لگ جائیں، ٹھیک ہے، اب جیسے مونگ پھلی ہوگی، یہ ڈرائی فروٹس ہو گئے، اگر آپ یہ تھوڑے سے بھی کھائیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی کہ اس سے آپ کو کیا نقصان ہوا ہے. تو اس لیے آپ اپنا خیال خود رکھنا ہوگا، کوئی آپ کا خیال نہیں رکھے گا. لوگ صرف آج کل پیسے کے لیے پھر رہے ہیں، انہیں پیسہ چاہیے، کسی کی جان سے کچھ نہیں ہے. جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، ان کو اگر آپ پیسہ دیں گے تو وہ آپ کا آپریٹ کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے. تو لیکن حدیث پاک میں بھی ہے، طب نبوی بھی ہے، اس پہ عمل کریں. اب طب نبوی میں اب شہد آ جاتا ہے. شہد اب جب وہ شہد ہے اس کے لیے کہ یعنی ایک مریض آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جی میرے غالباً اپنے بھائی کا شاید کہا اس نے کہ اسے جی وہ ہے دست لگے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد دو. تو اس نے شہد دیا، وہ پھر آ گیا. تو اس نے پھر کہہ رہا کہ یا رسول اللہ ابھی تک وہ یعنی دست لگے ہوئے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے شہد دو. وہ تیسری دفعہ پھر آیا، اس نے کہا کہ ہم شہد دے چکے ہیں، وہ پھر نہیں آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب سچا ہے، اس نے شہد میں شفا رکھی ہے. تو شہد میں شفا ہے، لیکن اب شہد کی بھی یہ ہے کہ اس کی شفا افادیت کب ہے اس کو آج جب آپ سردیوں میں یوز کریں گے تب وہ افادیت دے گا، یا گرمیوں میں بہت ہی کم یوز کریں. جب آپ اسے گرمیوں میں بہت ہی وافر مقدار میں یوز کریں، یا کوئی شوگر کا مریض ہو وہ اسے بہت یعنی زیادہ کھائے، تو اس کو یعنی اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوگا. اور ہمارے ہوتے ہیں لوگ چینی ڈال کے اس طرح کے کام کر کے دوائیاں بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ یعنی وہ الٹا مریضوں کو نقصان ہی دے رہے ہوتے ہیں. اور باقی اس کے علاوہ وہ اب آج کل وہ موٹاپے کا بڑا چلا ہوا ہے، لوگ موٹے ہو جاتے ہیں. اس کی یہی ہے کہ ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں اور ورکنگ ہم لوگ کم کرتے ہیں. تو یہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے. حدیث پاک میں بھی ہے کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے بنا لو، ایک ہوا کے لیے، ایک غذا کے لیے، اور ایک پانی کے لیے، سانس کے لیے، ٹھیک ہے. تو لیکن ہم لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ ہم موٹے ہو جاتے ہیں. پھر ہم اس طرح کے جب نیم حکیم لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے ہم جی دوائیاں لیتے ہیں، وہ ہمارا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. کوئی بندہ جی موٹا ہوتا ہے وہ اس طرح کر دیتا ہے کہ جی پتلا ہوتا ہے، کوئی دبلے بن کے اپنے علاج کے لیے جاتا ہے. تو وہ جب علاج کے لیے جاتا ہے اس کو بھی اس طرح کی دوائیاں دے دیتے ہیں، تو وہ اس کا الٹا نا اس کو نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ قدرتی جو چیزیں ہیں ان کا استعمال کریں. ہمارے اب جیسے اب آپ کو خون کی کمی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو گاجروں کے ذریعے، انار کے جوس کے ذریعے، تو یہ بہترین چیزیں ہوتی ہیں. ویسے تو اس کے اور بھی ٹوٹکے ہیں، جیسے وہ شیک بنتے ہیں ان کے اسپیشل ڈرائی فروٹس وغیرہ ڈال کے، ٹھیک ہے، کھجوریں، ڈرائی فروٹس، وہ ایک یعنی کافی نسخے ہیں اس کے. لیکن آپ اس کو یعنی نیچرلی، زیادہ سے زیادہ نیچرلی، کہ جیسے آپ اس کو گاجروں سے پورا کریں ان کو جی. موسمی پھل آپ کبھی نہ چھوڑیں. آپ جو بندہ موسمی پھل کھاتا ہے نا تو وہ بندہ کبھی نہیں پچھتاتا، اس کی جو افادیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جراثیم، اب جیسے بہت سی بیماریاں ہیں، جیسے کرونا بھی چلی ہوئی ہے، تو ہمارے جو جسم میں ہے اب یہ ایک افادیت ہوتی ہے، امیونٹی ہوتی ہے بندے کی، اس میں یعنی اینٹی باڈیز بنتے ہیں. اینٹی باڈیز کیا ہوتے ہیں کہ وہ یعنی جو جراثیم ہمارے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کی مداخلت، ان کی یعنی ان کے اپوزٹ جو ورکنگ کرتی ہے نا ہماری باڈی، ہمارا جسم جو اس کا یعنی توڑ کرتا ہے وہ جراثیم کا، تو وہ اینٹی باڈیز ہوتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے
اگر کوئی جراثیم آ جائے تو اس کو ختم کر دیتا ہے. اسی لیے یعنی ہمارے کہتے ہیں کہ آپ لہسن کا یوز کریں, آپ یعنی اینٹی بایوٹکس کھائیں. تو اس سے یہ ہے کہ جب آپ کے اندر اگر تھوڑے بہت انٹر ہو بھی جائیں نا, تو وہ کرونا وائرس آپ کو انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں دے گا. اب جیسے بہت سے مریض جو یعنی صحت یاب ہو رہے ہیں, اللہ کرے سارے ٹھیک ہو جائیں, تو ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ یہی ہے کہ نا وہ لوگ, ان کے جسم میں جو اینٹی باڈیز ہیں نا وہ بننے شروع ہو گئے ہیں وہ جراثیم کے خلاف. تو انہوں نے یعنی ان کو اس طرح کی, جیسے وہ کوئی مریض صحیح ہو گیا ٹھیک ہے, اب وہ اس کا پلازمہ جب بلڈ سے پلازمہ نکال کے وہ کسی دوسرے مریض میں ڈالتے ہیں, اس سے بھی وہ مریض صحیح ہو جاتا ہے. تو یہ یعنی اینٹی باڈیز ہوتے ہیں, اس کا ہمارے جسم میں بہت رول ہے. اللہ پاک نے ایک نیچرل نظام بنایا ہوا ہے. تو باڈی سیلز ہوتے ہیں ہمارے. اب ہم جیسے یہ بازو کو بھی اگر ہم ذرا ہلائیں تو ہمارے پتہ نہیں کتنے سیلز گر جاتے ہیں, ہمارے ایک بال میں پتہ نہیں کتنے سیلز ہوتے ہیں. تو بڑی یعنی افادیت اللہ پاک نے ایک بہت ہی زبردست سسٹم بنایا ہوا ہے. اور حجامہ, اب جیسے ایک حجامہ بھی ہے ٹھیک ہے, وہ اس کا حدیث پاک میں بڑا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجامہ کروایا تھا. تو حجامہ کیا ہے کہ یعنی اس میں بلڈ نکال دیتے ہیں, وہ جو گندا خون ہوتا ہے. تو ایک تو وہ گندا خون ہوتا ہے نا, جو کہتے ہیں کہ بھئی تیرے اندر گندا خون ہے, تو وہ گندا خون واقعی میں ہر کسی کے اندر ہی ہوتا ہے. تو اس کو وہ یعنی نکالنے کا طریقہ یہ ہے, حجامہ کرواتے ہیں. حجامہ جیسے اسے آج کل کپنگ بھی کہتے ہیں. تو کپنگ میں یعنی وہ کٹ سے لگا دیتے ہیں آپ کے باڈی کے اوپر, اس کے بعد وہ کپ اوپر رکھ دیتے ہیں. تو پھر وہ آپ کی باڈی سے وہ وہ ہوتا ہے خون ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے, اس میں ویکیوم کریٹ کرتے ہیں, خلا پیدا کرتے ہیں. تو وہ خلا پیدا کرنے سے آپ کا جسم کا سارا خون باہر نکل آتا ہے. تو اس سے یعنی پھر یہ ہے کہ آپ کی امیونٹی بڑھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی دفعہ یہ حجامہ کروایا ہے. تو اس کا بھی یعنی آپ کریں. تو زیادہ سے زیادہ یعنی میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ نیچرل طریقے کی طرف آئیں. اگر آپ ایک دفعہ دوائیوں پہ لگ جائیں گے تو پھر وہ یہ ہے کہ آپ ساری عمر لگے ہی رہیں گے. اب جیسے بلڈ پریشر کے جی اب نمک نہیں چھوڑنا لیکن گولیاں روزانہ کھانی ہیں ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو کوئی اور جو حکیم ہوں گے وہ آپ کو ایسے کہیں گے کہ بھائی آپ یہ کھاؤ اور جتنا مرضی نمک یوز کرو, آپ جی یہ ہماری گولیاں کھاؤ, آپ جتنی مرضی جی وہ شوگر یوز کرو. تو بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہی مریض پھر بعد میں ڈاکٹر کے پاس سے بھاگے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس طرح یعنی جاہل جو لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ نے بچ کے رہنا ہے, اور ان سے یعنی آپ نے علاج نہیں کروانا. تو یہ نا یعنی ایک بیماریوں سے بچنے کے بہت سے نسخے ہیں. ان کو یعنی یہی ہے کہ آپ اپنی غذا کو توازن برقرار رکھیں. یہ نہ ہو کہ ایک ٹائم آپ نے پیٹ بھر کے کھا لیا ہے جی, اگلے ٹائم آپ نے کھایا ہی نہیں ہے. تو یعنی اپنی سبزیوں کو زیادہ سے زیادہ کھائیں, گوشت بھی کھائیں لیکن وہ بھی ایک مقدار میں کھائیں. یہ نہ ہو کہ جی گھر میں ایک بوٹی کھا رہے ہیں, شادیوں میں جا کے 2-4 کلو کھا رہے ہیں جیسے کبھی گوشت ہی نہ دیکھا ہو. تو پتہ ہے بھئی آپ ادھر نیوندا تو دیتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ نے جو پورا کرنا ہوتا ہے وہ پیٹ سے پورا نہیں ہوتا. تو ایک حدیث پاک میں بھی ہے کہ شاید حدیث پاک میں ہے کہ کسی کا قول ہے کہ جو یعنی کم کھاتا ہے اس کی عمر بڑھتی ہے. تو کم کھانے کی اپنی ایک عادت بنا لیجئے. اگر آپ کم کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ایک تو آپ کو جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا, اور رات کا کھانا آپ نے ضرور کھانا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو رات کا کھانا نہیں کھاتا وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. تو آپ نے رات کا کھانا ضرور کھانا ہے, رات کا کھانا نہیں کبھی چھوڑنا آپ نے. اس کے علاوہ پھر آپ جب لیبز وغیرہ میں جاتے ہیں یا کسی نائی کے پاس جاتے ہیں, ہیئر ڈریسر کہیں بھی آپ جاتے ہیں ٹھیک ہے, تو ادھر آپ نے احتیاطیں رکھنی ہیں کہ کسی کا بلیڈ کٹا ہوا ٹھیک ہے, بلیڈ اس کے کیونکہ وہ بلیڈ ہوتا ہے وہ آپ نے یوز نہیں کرنا. کسی کا یعنی یوز ہوا استعمال شدہ آپ نے کوئی بھی چیز یوز نہیں کرنی. سرنج کوئی استعمال شدہ ٹیکا شیکا نہیں یوز کرنا.
جب لیب میں آپ نے خون دینے جانا ہے، ٹھیک ہے، ادھر آپ نے احتیاطیں کرنی ہے کہ وہ انجیکشن جو یوز کر رہا ہے وہ کہیں پہلے سے یوز تو نہیں ہے۔ بہت سی جگہ پہ اب اس طرح ہوتا ہے کہ جی وہ کمر درد کے یا جی اس طرح کے، یعنی یہ جو نیم حکیم ہوتے ہیں وہ انجیکشن کی بوریاں بھر لیتے ہیں، وہ ایک انجیکشن پتہ نہیں کتنے لوگوں کو لگا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے بعد جو جاہل لوگ جا رہے ہوتے ہیں انہیں بھی نہیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا وہاں سے جراثیم لے کے آ رہے ہیں۔ اگر ان کو صرف تھوڑی بہت درد تھی تو وہ درد یہ ہے کہ کچھ عرصے میں ٹھیک ہو جاتی، لیکن وہ ان کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ اگر کسی کی استعمال شدہ جو ٹیکہ جو سرنج وہ یوز کر کے آ رہے ہیں، اپنے اوپر استعمال کروا کے آ رہے ہیں، وہ ان کی موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ یہ جو کالا یرقان ہے اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں، HIV ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بڑی گندی بیماری ہیں اب، اور یہ اسی طرح سے پھیل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ ان سے یعنی بڑا بچ کے رہنا ہے، اور پھر ہسپتال میں آپ نے جانا ہے تو ادھر بھی آپ نے احتیاطیں کرنی ہیں، جو مریض ہوتے ہیں ان سے بچنا ہے۔ اب جیسے اکثر مریض ہوتے ہیں ان سے یعنی ڈاکٹرز نہیں بچتے، تو وہ پھر وہ ڈاکٹرز کو بھی ہو جاتی ہے۔ جب ڈاکٹرز کو ہو سکتی ہے تو بھئی پھر آپ کیا چیز ہو، آپ کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہر قدرت میں ہر چیز کا علاج ہے، ہوا سے بھی علاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوا میں بھی اللہ پاک نے یعنی ایک بہت ہی رکھا ہے، نظام رکھا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ یعنی صبح کو اٹھیں، آپ صبح کو ٹھنڈی ہوا لیں، ٹھیک ہے، پارک وغیرہ میں جائیں، نماز پڑھیں، صبح کو اٹھیں، عبادت کریں، پارک وغیرہ میں جائیں۔ اگر ادھر نہیں جا سکتے کسی فصل وغیرہ میں یا کسی درخت جہاں پہ ہوں زیادہ، ادھر جانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنی سب سے اوپر چھت کے اوپر بھی چڑھ جائیں، اور آپ یعنی ہوا جو ہے اس کو انٹیک کرنا ہے آپ نے، کہ آپ نے ہوا کو، سانس کو 3 سیکنڈ تک اندر لے کے جانا ہے، اس کے بعد 6 سیکنڈ میں آپ نے آہستہ آہستہ ہوا کو چھوڑنا ہے۔ تو یہ عمل تقریباً آپ 40 دفعہ کریں، تو یعنی جتنا آپ سے ممکن ہو، لیکن یہ ہے کہ 40 دفعہ کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے آپ کے پھیپھڑے اور دل کی بیماریاں، ان سب سے آپ کو انشاءاللہ نجات ملے گی۔ اور اس کے علاوہ دھوپ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ دھوپ میں بھی بہت ساری چیزوں کا علاج ہوتا ہے، وٹامن ہوتے ہیں اس میں، وٹامن ڈی بھی ہوتا ہے اس میں۔ وٹامن ڈی کی اگر انسان کو کمی ہو جائے تو وہ انسان میں بہت سی بیماریاں بھی جنم لے لیتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کو دیں، جیسے وہ نومولود بچے ہوتے ہیں، پیدا ہوئے بچے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی ان بچوں کو آپ دھوپ میں رکھیں اور دھوپ دیں ان کو۔ اس کا بھی ایک یہی ہوتا ہے کہ ان کی یعنی جو امیونٹی ہوتی ہے، ان کا جسم ایک کھل جائے۔ اب اگر کسی کا سینے کی جکڑن ہے، کھانسی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یعنی اس کی کھانسی صحیح ہو جائے۔ جس گھر میں سورج داخل نہیں ہوتا اس میں ڈاکٹرز داخل ہوتا ہے، یہ ایک بہت ہی مشہور کہاوت ہے، کیونکہ جو دھوپ ہوتی ہے نا وہ انسان کے جراثیم کو ختم کرتی ہے۔ جیسے وہ کرونا کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ گرم پانی پئیں آپ، جی دھوپ لیں، تو یہ یعنی جراثیمس کو نا مارتا ہے۔ یہ دھوپ ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے اگر ہم اس کا استعمال کریں تو۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے ایگزاسٹو فین ہوتے ہیں ان کا بھی استعمال کرنا چاہیے آپ کو، تو کیونکہ اس سے جو یعنی تازہ ہوا آپ کے اندر آئے گی، واش روم میں، وہ بیت الخلاء، واش روم، لیٹرین وغیرہ میں، اور باورچی خانہ، کچن، ادھر ہی تازہ ہوا اندر آئے گی تو وہ جو وہاں پہ یعنی ہوا ہوگی وہ باہر جائے گی، اس سے بھی آپ کی وہاں کے ایک جو ماحول ہوتا ہے وہ ایک اچھا برقرار رہے گا۔ تو آپ نے یعنی اس کا ایک خیال رکھنا ہے کہ اس طرح رہے۔ اور سورج میں یعنی جو وٹامن ڈی ہے نا اس کی بہت اہمیت ہے، آپ اس کا یعنی کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے بچوں کی بیماریوں کو بھی نا دھوپ سے کر سکتے ہیں، ان کو یعنی کروائیں آپ ڈیلی، دھوپ سے ان کا علاج کریں۔ اور نمونیا بھی اب جیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
اس میں بھی یعنی کہتے ہیں کہ آپ اس میں بھی یعنی آپ نے دھوپ لگوانی ہے. تو اس طرح یعنی بہت سی بیماری کا علاج ہے. آپ نے دھوپ کا جو طریقہ ہے وہ بھی اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو دھوپ سیکنے کا طریقہ بھی بتائیں گے. تو وہ بھی ایک طریقہ ہے, اس کا بھی یعنی ایک وقت ہے. یہ نہیں ہے کہ جی آپ دوپہر کو 12 بجے فل دھوپ میں جا کے کھڑے ہو جائیں. تو اس میں یہ ہوگا جو آپ کے جسم کے وٹامن ہیں جو موجود ہیں وہ بھی آپ کے سارے ختم ہو جائیں گے. تو آپ نے یعنی اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو صبح کے ٹائم لینا ہے جب سورج نکل رہا ہو. تو ہمارے تو یعنی اس طرح ہے نا کہ آپ نے صبح کو یعنی فجر کی نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا یعنی ایک وقفہ ہوتا ہے 20 منٹ کا, ٹھیک. اس کے بعد پھر ہماری دوسری نمازیں شروع ہو جاتی ہیں, اشراق کا, ٹھیک ہے, چاشت, اور اس طرح ہماری نمازیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ جو ہندو حضرات ہیں ان میں جی ہوتا ہے کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ یعنی سورج کو وہ پوجا کرتے ہیں. وہ ان کا یعنی ایک قدیم, ان کا ایک بہت ہی یعنی قدیم طریقہ ہے. اس میں یہی ہے کہ بھئی اس کی افادیت کی وجہ سے لوگوں نے اس کو جی پوجنا شروع کر دیا صبح کی جو دھوپ ہوتی ہے. تو یہ بہت سے لوگوں میں ہے اس کا. تو اب موٹاپے کے لیے بھی یہ ہے کہ بھئی آپ زیادہ سے زیادہ سبزیاں یوز کریں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ آئل کا یوز نہ کریں, اور کون آئل یوز کریں وہ بھی کم سے کم یوز کریں. میٹھا نہیں یوز کریں آپ میٹھے میں, اور اگر وہ سویٹنر جو ہوتے ہیں وہ جو شوگر والے وہ بھی گریز کریں, وہ یوز نہ کریں. یا اپنے طبیب سے مشورہ کر کے آپ یوز بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس سے اگر آپ کو زیادہ ہی ہے تو پھر آپ تھوڑی بہت شہد یوز کر لیں, وہ بھی بالکل لائٹ مقدار میں. تو اب ایک بندہ ہے جس کو میں جانتا ہوں, اس نے 80 سال کی عمر میں اس کا بچہ ہوا ہے. آپ یقین نہیں کر سکتے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس بندے نے کبھی شوگر کا استعمال نہیں کیا. وہ صرف کیا کرتا ہے, اس نے شہد ڈال کے ہمیشہ, اس نے کبھی میٹھا نہیں کھاتا, اور میٹھا اس نے جب بھی کھاتا ہے نا تو وہ صرف شہد ڈالتا ہے. اور یہ بریلر اس طرح کی جو آج کل کی ہماری انگریزوں کی پھیلائی ہوئی وبائیں ہیں یہ, تو ہم بھی اس میں یعنی گھرے پڑے ہیں. اس میں یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بڑے نقصان ہوتے ہیں ہمارے. یہ جو ہیپاٹائٹس ہے یہ بھی زیادہ تر بریلر سے ہی پھیلا ہے. اگر آپ ان کی غذا بندی دیکھ لیں تو آپ شاید بریلر بھی نہ کھائیں. اور یعنی وہ غذا اس طرح بنائی جاتی ہے, ان کے وہ جو پرشر آپ دیکھتے ہیں اکٹھے کرتے ہیں ان سے بناتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کی یعنی تحقیق بھی ہے عالمی طور پہ, اس پہ کوئی پابندی بھی نہیں لگائی گئی. لیکن پاکستان میں بہت اس کا استعمال کیا جاتا ہے. بس ہم پاکستان میں, انڈیا میں اس طرح کے یعنی جو ہمارے برِ صغیر ہے اس میں بہت اس طرح کے استعمال کیا جاتا ہے. سفر میں بھی علاج ہوتا ہے. تو سفر بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے. تو یعنی سفر میں بھی ایک ہے. اب جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ سفر نہیں کرتے وہ تھوڑا سا سفر کرتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں, لیکن ان کے مقابلے میں جو لوگ ہوتے ہیں جو ڈیلی سفر کرتے ہیں وہ ان کا آپ نے دیکھا ہوگا تو ان میں یعنی جو قوت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. سفر میں انسان کی ہڈیاں حرکت کرتی ہیں, اور اس کی یعنی کافی سنتیں وغیرہ بھی ہیں. تو ان پر بھی اگر آپ کہیں گے تو ہم اس پہ بھی مزید ویڈیو بنا دیں گے. تو یعنی آپ نے سفر میں بھی دیکھنا ہے کہ آپ, لیکن آج کل تو سفر ہی بڑے آرام دہ ہو گئے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بھئی آپ بیٹھے کہاں ہیں اور پہنچ کہاں گئے ہیں. جہازوں کے یا جو لگژری بسیز ہوتی ہیں ان میں, لیکن وہ جو لوکل ہوتی ہیں یا لوکل ٹائپ جو چھوٹی موٹی بسیں ہوتی ہیں یا ٹرینیں ہوتی ہیں لوکل, ان میں جو سفر کرتے ہیں ان کی جو قوت ہوتی ہے, ان کی جو طاقت ہوتی ہے اس میں, اور جو بزنس کلاس میں یا بڑی بسوں میں بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں ان کی کچھ اور کیفیت ہوتی ہے. اور جو بڑی گاڑیوں میں یا جہازوں میں سفر کرتے ہیں وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں سکون سے کہ جی اب ہم سے کام نہیں ہونا. لیکن وہ جو لوکل بسوں میں کام کرتے ہیں وہ زیادہ تر مزدوریوں میں جا رہے ہوتے ہیں یا فیکٹریوں میں جا رہے ہوتے ہیں.
تو وہ ان میں یعنی بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے. تو یہ ایک یعنی بہت بڑا سفر کا ہماری زندگی میں ایک رول ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں تو سفر میں ہی علم ہے. حدیث پاک بھی ہے، اللہ پاک نے علم کو سفر میں رکھا ہے. تو سفر کے ایک بہت بڑا رول ہے. تو یعنی سفر کے متعلق بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. سفر کر کے یہ ہے کہ جب آپ آتے ہیں آپ کی یعنی جسم میں جو گردش ہو جاتی ہے، آپ کو سکون کی نیند آتی ہے. تو اس طرح یعنی نیند بھی نہیں آتی اکثر لوگوں کو. نیند کے لیے بھی یہ ہے کہ بھئی آپ زیادہ ٹینشن نہ لے رہے ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ زیادہ ٹینشن لیتے ہوں تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ زیادہ آپ کو نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے. آپ نے ٹینشن بھی کم لینی ہے. تو ٹینشن لیتے رہیں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنا ہی نقصان کریں گے. دماغ کا بھی نقصان ہوگا، آپ کے بالوں کا بھی نقصان ہوگا. تو یہ جو ٹینشن ہے، یہ پریشان ہونا، یہ انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ جو آج کل ہماری جنریشن ہے ٹھیک ہے، یہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی وہ ان کے بال سفید ہوئے ہوتے ہیں، ان میں طاقت نہیں ہوتی. اس میں یہی ہے کہ ٹینشن بہت ہو گئی ہیں لوگوں کی. یعنی سوچ ہوتی ہے کہ ہم کروڑوں اکٹھے کر لیں، ہم اربوں اکٹھے کر لیں. ہمارا کرنا کچھ نہیں ہوتا، سارا دن صرف سوچ کے فارغ ہو جاتے ہیں. اور لوگوں میں یعنی آپ نے دیکھا ہوگا خودکشی، سوسائڈ کر رہے ہیں آج کل. تو وہ یعنی سوسائڈ یعنی جو صرف غریب بندہ نہیں کرتا. اگر آپ گوگل وغیرہ پہ سرچ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلینئر بھی ہیں، ملینئر، وہ لوگ بھی خودکشی کی ہے انہوں نے. بڑے بڑے جنگجو لوگ تھے جو، ٹھیک ہے، وہ یعنی خودکشی کر کے مرے ہیں. وہ جیسے وہ ہمارے تھے ایک جنگجو. تو بہت سارے لوگ تھے یعنی جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح یعنی انسان کی جو پریشانی ہوتی ہے نا، اس میں وہ نہیں آپ نے لینی. اس سے صرف آپ اپنا نقصان کریں گے، کسی کو کچھ نہیں ہوگا. آپ اپنی زندگی کو امپورٹنٹ کریں گے، جی میں اہم ہوں، ٹھیک ہے. آپ کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، آپ نے ان کو آگے لے کے چلنا ہے. اگر آپ یعنی خود پہ اس طرح بیٹھ گئے کہ بھئی ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ بھئی آپ سارا دن لیتے رہیں ٹینشن لینے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے یعنی پریشانی کا حل سوچنا ہے. جب آپ پریشانی کا حل نکالتے ہو نا تو پھر آپ کی پریشانی ختم ہوتی ہے. اگر آپ ٹینشن لیتے رہیں، پریشانی کرتے رہیں، ساری عمر پریشان رہیں گے. اس کا یہ ہے کہ آپ کو نقصان ہوگا اور کسی کو نقصان نہیں ہوگا. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نیند بھی نہیں آتی تو نیند کے لیے بھی ہمارے پاس ہیں کافی نسخے ہیں. تو اس میں بھی اگر آپ کہیں گے تو ہم وہ بھی بتا دیں گے. کیونکہ آج ہمارا جو عنوان ہے، ہمارا ٹاپک ہے، وہ یہی ہے کہ طب کیا ہے اور اس میں کس چیز کا علاج ہے، کن کن بیماریوں کا علاج ہے. تو آج ہم صرف یعنی یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھئی کون سی بیماری ہیں، ہم کس کا علاج کر سکتے ہیں، کس کا علاج نہیں کر سکتے. یہ ایک یعنی بہت ہی لمبی بحث ہے، آپ نے لے کے چلنا ہے اس کو. تو سانس کے ذریعے بھی نیند آتی ہے. یعنی وہ ایک آپ نے خود کو جب راحت دیں گے نا باڈی کو تھوڑی سی تکلیف دیں. تکلیف سے مراد یہ نہیں کہ آپ ہتھوڑا مار لیں اوپر، تکلیف سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا کام کریں. لیکن آج کل جو ہماری جنریشن ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہماری کیا یعنی جو بڑے لوگ بھی ہو گئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی بیٹھے بیٹھے ہمارا کام ہوتا رہے. جبکہ ہم جب اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے ہیں، انبیاء کرام کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنی عمر کے آخری لمحات تک جد و جہد کی ہے. اگر یعنی کچھ ایسے بھی ہیں، اور اگر دیکھیں تو بہت سے انبیاء کرام ایسے بھی ہیں کہ وہ یعنی بھوک کے فاقوں سے مر گئے ہیں. ہمارے گھر میں اتنی آٹا پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے تب تک نہیں کھانا جی جب تک ہمیں کوئی اچھا سالن نہ مل جائے. لیکن ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، ہمارے انبیاء کرام ہیں، انہوں نے دودھ سے کھائے ہیں، پانی کے ساتھ کھائی ہیں، کھجوریں کھائی ہیں. تو یہ یعنی آپ نے نا اس کو دیکھنا ہے، اپنے آباء و اجداد کو دیکھ کے آگے چلیں. اور ٹینشن لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو نیند سے جاگ کر بھی یہ ہے، اپنے سونے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ نے کس طرح سونا ہے. قبلہ رخ کر کے سوئیں، ٹھیک ہے. تو سونے کا بھی ایک طریقہ ہے.
اپنی یعنی اپنی جب رات کو سوئیں تو آپ نے پرسکون ہو کے سونا ہے، ٹھیک ہے۔ آنکھوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے، وہ نظر کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، اس میں یہ ہے کہ آپ نے غذا کیا اچھا استعمال نہیں کیا ہوتا۔ اگر آپ اچھی غذا یوز کریں تو آپ کی کبھی آنکھیں کمزور ہی نہ ہوں۔ تو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آج کل موبائل پہ لگے رہتے ہیں، ساری رات نیند نہیں پوری کرتے، وہ بھی یہ آنکھوں کا مسئلہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی جنریشن جو ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی نسل نوجوان، ان کو یہ اینکیں لگی ہوئی ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں بچے، ان کو لگی ہوئی ہیں، سارا دن گیم کھیلتے ہیں، وہ گیم کھیلتے کھیلتے بھی ہوتی ہے۔ اپنی غذا کو اچھی کریں، مچھلی کا یوز کریں، وٹامنس کا یوز کریں۔ تو یہ آنکھوں کو یہ ہے کہ اس سے بھی کم کیا جاتا ہے یہ غذاؤں سے۔ اس کے بھی بہت سے نسخے ہیں، اگر آپ ہمیں کہیں گے تو پھر ہم آپ کو یہ نسخے بھی بتا دیں گے۔ یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کس طرح اپنا حفاظت رکھتے ہیں، آپ کو کتنی عزیز ہے آپ کی صحت۔ اگر آپ اپنی صحت کا کچھ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا یہ ہے کہ آپ کا کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ یہ یعنی بہت ہی مسئلہ ہے یہ ہماری جنریشن کا، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور والدین بھی نہیں روکتے۔ اب اکثر ساری رات گزر جاتی ہے اور موبائل سے جان نہیں چھوڑتی، بیٹری ختم نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی جان چھوڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آگے چلیں جی، زہریلے جو جانور ہوتے ہیں وہ کاٹ دیتے ہیں، تو ان کے بھی علاج ہیں۔ اب ایک آدمی ہے ادھر ہی، تو اس کو نا اسی طرح کسی چیز نے کاٹ دیا، اس نے چیک بھی نہیں کروایا کسی کو، نہ کچھ کیا، تو 3-4 دن اس کے سوجن بڑھتی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ سوزش بڑھ گئی ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ جی اس کو نا اپنی آنکھ ضائع ہوگی، اس کی آنکھ نکلوانی پڑ گی۔ تو اس طرح آپ کو چھوٹی چھوٹی نا احتیاطیں کرنی پڑیں گی۔ یہ صحت بہت ہی قیمتی ہے، اس کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ اس کا خود خیال نہیں رکھیں گے تو آپ خود ذمہ دار ہوں گے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تو ٹھیک ہے۔ پھر اس سے یہ بھی ہے کہ آپ آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح، ٹھیک ہے، اور ابتدائے وقت ظہر تک، غروب آفتاب تک جو ہے یہ شام کہلاتی ہے۔ آپ نے شام میں ضرور ریسٹ کرنا ہے۔ اگر آپ سارا دن سوئے رہیں، ٹھیک ہے، رات کو جاگتے رہیں، تو یہ آپ کے جو دماغ ہے اس پہ اور نظر پہ بہت اثر کرتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جو رات ہے وہ آرام کے لیے بنائی ہے اور جو دن ہے وہ کام کے لیے۔ لیکن وہ جو اولیاء کرام ہیں ان کی یہ ہے کہ ان کو روحانی طاقت ہوتی ہے، روحانی طاقت کی وجہ سے ساری رات عبادت کرتے ہیں، دن میں عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی اگر اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے، اگر ہم بھی عبادت کریں تو یہ روحانی طاقت انسان میں داخل ہونے لگ جاتی ہے۔ تو وہ ایک دفعہ یعنی صحابہ کرام تھے، وہ اتنے کمزور ہو گئے، گرنے لگ جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے ماجرا دریافت کیا ہے کہ یہ صحابہ کو کیا ہوا، یہ اتنے کمزور کیوں ہو گئے۔ تو پھر وہ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ صحابہ کرام سارا دن کام کرتے تھے اور رات کو عبادت کرتے تھے، سوتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور دن میں یہ ہے کہ کام کے ساتھ ساتھ انہوں نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے۔ تو اس طرح نا وہ کمزور ہوتے گئے۔ تو عبادت کے ساتھ یعنی انسان کو وہ بھی، اس کے علاوہ وہ بابا فرید شکر گنج، ان کا بھی شعر ہے کہ وہ جی 5 رکن اسلام دے تے 6واں بھوک، جے نہ لبے 6واں تے باقی 5 جاندے مک۔ تو یہ جو ہماری غذا ہے نا، یہ بہت ہی ہماری زندگی میں ایک بہت ہی لمبا اور اہم اس کا کردار ہے، تو یہ ہمیں برقرار رکھنا پڑے گا۔ تو غذا کو نا ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سانپ بچھو اس طرح جو آپ کو اگر کوئی چیز کاٹ لے تو آپ نے اس کا ضرور احتیاط کرنا ہے، آپ کو کہیں بھی کاٹ سکتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی بہت سے نسخے ہیں، اگر آپ ہمیں کہیں گے تو ہم آپ کو وہ بھی بتا دیں گے۔ تو یعنی ہر چیز کا علاج ہے، دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر اللہ چاہے تو علاج انسان کو شفا ملتی ہے۔ ویسے آپ دیکھا ہوگا ایک ہی مرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے کئی لوگ صحیح ہو جاتے ہیں، کئی لوگ نہیں صحیح ہوتے،
کیونکہ وہ شفا جو ہے نا وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. تو شفا کا تعلق اللہ پاک پہ کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے. جب تک آپ اللہ پاک پہ بھروسہ نہیں کرتے تو آپ کو شفا نہیں ملتی. اگر مل بھی جائے کیونکہ ہمارے اکثر ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں کے ہاتھ میں شفا ہے، فلاں کے ہاتھ میں شفا ہے. تو وہ ہاتھ میں شفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھی اللہ پاک نے اسے شفا دی ہوئی ہے کہ وہ اس طرح یعنی کرے، اس طرح لوگوں کو ٹریٹ کرے تو وہ علاج کرے، وہ لوگ صحیح ہو جائیں گے. تو اس کے اوپر بھی یعنی ہم ویڈیو بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں گے کہ ہم زہریلی کے اوپر ویڈیو بنائیں تو آپ ہمیں بتا دیا کریں. آپ کو اگر کوئی اس طرح، اس کے علاوہ بھی مزید ہوتی ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ پھوڑے اور زخم جو ہوتے ہیں اس کا آپ نے احتیاط کرنی ہے، انہیں کھلا نہ چھوڑے. اس کا پراپر اپنا جو طبیب ہے اس کو چیک کروائیں. وہ کسی بھی قسم کی جو آپ کا طبیب ہوگا وہ ماہر طبیب کے پاس ہی جانا ہے آپ نے. جو طبیب ہوگا نا وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھئی یہ کس طرح کا مرض ہے. تو پھوڑا یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے نکل سکتا ہے، کوئی دانے نکل سکتے ہیں، وہ کسی کی چیز کے کاٹنے سے بھی نکل سکتے ہیں، یا پھر وہ کسی چیز کے کاٹنے سے نکل سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ کوئی جراثیم ہو سکتا ہے، کوئی قدرتی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی چھوت کی بیماری. چھوت کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو چھوتے ہیں تو وہ اگلے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اسے چھوت کی بیماری کہا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جراثیم آپ کی طرف آ جاتے ہیں. پھر اس کی یہ جو آپ نے اس کا احتیاط رکھنا ہے. پھر خارش کا بھی علاج ہے. خارش کی بھی اقسام ہوتی ہیں، کوئی ہوتی ہے پھیلنے والی ہوتی ہے، کوئی نہیں پھیلتی، کوئی خشک خارش ہوتی ہے یعنی بغیر دانوں کی ہوتی ہے، کوئی تر خارش ہوتی ہے یعنی کہ وہ اس کے اوپر دانے وغیرہ نکلے ہوتے ہیں. تو ان کی بھی دونوں کے یعنی ان دونوں کے علیحدہ علیحدہ فارمولے ہیں، علیحدہ علیحدہ نسخے ہیں ان کے. اس کے علاوہ یعنی آپ کے ہاتھوں پہ ہوتی ہے اس کا کچھ اور نسخہ ہے. اب کیونکہ اب ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ انسان کے ذرا مضبوط ہوتے ہیں، لیکن جب وہی دانے اگر آپ کے چہرے پہ نکلے ہیں تو اس کا کوئی اور نسخہ ہے. تو یہ یعنی اب جیسے اب ہاتھ پہ آپ کوئی ایسڈ ٹائپ چیز بھی لگا لیں تو وہ اثر یعنی ہاتھ پہ اتنا اثر نہیں کرتی، لیکن آپ جب اس کو چہرے پہ لگائیں گے تو وہ پھر آپ کے ہاتھ کے اوپر، آپ کے چہرے کے اوپر بڑا اثر کرے گی. تو اگر آپ ہمیں کہیں گے تو پھر ہم آپ کو اس کا بھی بتا دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. باقی یہ بھی کہ آپ ٹھنڈی کی چیزیں بھی لگائیں جسم پہ تو انشاءاللہ یہ آپ کو گرمی کے دانے نہیں نکلیں گے. جیسے مہندی ہو گیا، ٹھیک ہے، مہندی میں بڑی شفا ہے. تو اگر آپ مہندی کا یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہترین نسخہ ہے. تو یہ باقی بھی مزید اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں یعنی اس میں ملانی پڑتی ہیں جس سے یہ بڑھ جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ڈیلی غسل نہیں کرتے، نہاتے نہیں ہیں ڈیلی. اس سے یہ ہے کہ آپ کے جو جسم پہ جراثیم ہوتے ہیں نا، جب آپ کو پسینہ آیا ہو یا کوئی کام کر کے ہٹو تو وہ جب آپ نہاتے ہو نا تو وہ سارے جسم آپ کے جسم سے نکل جاتے ہیں. اور آپ نے اچھے سے اچھا صابن یوز کرنا ہے. تو ان میں اچھے سے اچھا یوز کریں گے، اس سے یہ ہے کہ آپ کے جسم کے سارے جراثیم نکل جائیں گے. اور آپ اپنے جسم پہ نا کوئی برش ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں بازار سے نہانے کے لیے، اس سے اپنے جسم کو رگڑنا ہے تاکہ آپ کے جسم پر کوئی جراثیم باقی نہ رہے. ٹھیک ہے. تو اور اس میں یہ ہے کہ پھر اس کے علاوہ سردیوں میں بھی ہوتی ہے، صرف گرمیوں میں نہیں ہوتی خارش وغیرہ، سردیوں میں بھی ہماری اسکن کا مسئلہ ہوتا ہے. جیسے آپ کے ہاتھ پھٹ جاتے ہیں، آپ کے پاؤں میں ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، تو ان کے بھی علیحدہ علیحدہ نسخے ہیں. اگر آپ کو چاہیے یا آپ کے پھٹتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کے بھی آپ کو نسخے بتائیں گے. تو اس میں یعنی ہم آپ کو صرف بیماریوں کا بتا رہے ہیں کہ کون سی بیماری ہے، اس کا کیا ہے، آپ نے کس طرح احتیاطیں کرنی ہیں اس کی. بدن کے اب داغ دھبے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بدن کے آپ کے اوپر داغ دھبے لگ جاتے ہیں، ان کا بھی علاج ہے. وہ داغ دھبوں کو آپ نے کس طرح دور کرنا ہے. تو وہ اب پہلے تو آپ کو یہ یعنی پتہ ہو آپ کے طبیب کو کہ یہ داغ دھبے لگے کیوں ہیں. ایک تو ہوتے ہیں کہ جی دانوں کی وجہ سے، ایک کسی اور بیماری کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. تو پہلے وہ دھبوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی وہ دھبے لگے کون سے ہیں. ہر دھبے کا ایک ہی علاج نہیں ہے.
آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کس طرح کے داغ دھبے ہیں آپ کی اسکن کے اوپر، آپ کی جلد کے اوپر، پھر ہم آپ کو اس کا علاج بھی بتائیں گے۔ تو پہلے یعنی جب تک آپ کسی اپنے مرض کو صحیح طرح آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ کوئی بھی نسخہ نہ آزمائیں۔ ہمارے چینل کا بھی آپ کوئی بھی نسخہ نہ آزمائیں جب تک آپ کو مرض کا پتہ نہ ہو۔ آپ کسی ماہر طبیب جو آپ کے آس پاس ہو اس کو دکھائیں، اسے پوچھیں کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، تو پھر آپ اس کا استعمال کریں۔ اگر وہ مسئلہ یعنی آپ کا وہی ہے جو ہم آپ کو ویڈیو میں بتا رہے ہیں تو پھر آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی 19-20 کا بھی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب میں تو نہیں آپ کو دیکھ سکتا نا، لیکن جو آپ کے پاس جو ماہر طبیب ہوگا آپ اسی کے پاس جائیں، اس کو دکھائیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھئی اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ کیوں بنی ہے۔ وہ گرمی کے جو دانے نکلتے ہیں نا اس میں یہ آم وغیرہ یہ کھانے سے، تو آپ یہ آم وغیرہ نہ چھوڑیں، یہ موسمی پھل آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس کے ساتھ کیا ہے کہ آپ لسی، کچی لسی جو ہمارے بنائی جاتی ہے دودھ میں پانی ڈال کے، ٹھیک ہے، جس کو بلڈ پریشر نہیں ہے وہ تھوڑا سا نمک بھی ڈال لے، اس سے یہ ہے کہ اس کی افادیت مزید ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو اس سے یعنی آپ کی جو گرم چیزیں ہوتی ہیں اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ گرم چیزیں نا کبھی بھی خالی پیٹ استعمال نہ کریں، گرم چیزیں اور یہ ایسڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ لیمن ایسڈ، سٹرک ایسڈ جو ہوتا ہے یعنی اب اکثر لوگ موٹاپا ختم کرنے کے لیے خالی پیٹ لیموں پیتے ہیں، تو وہ معدے کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو شروع میں تو وہ اتنا فائدہ وہ نہیں انسان کو پتہ چلتا، لیکن وہ جب آہستہ آہستہ آگے جاتا ہے پھر اسے یعنی یہ محسوس ہوتا ہے کہ جی واقعی یہ غلط ہے۔ تو یہ اس طرح یعنی جو لوگ ڈیلی پیتے ہیں وہ بھی شاید محسوس کرتے ہوں، اور یہ ہے کہ آپ کے معدے پہ بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے نا اپنا یہ خیال رکھنا ہے۔ تو ہر درد جسم کے درد کا بھی علاج ہوتا ہے۔ جسم کے درد کہاں پہ، آپ کے گردن پہ ہے ٹھیک ہے، یا آپ کے پٹھوں پہ ہے، پٹھوں کے درد کا کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، ہڈی پہ آپ کے اگر درد ہو رہا ہے تو اس کا کچھ اور علاج ہے۔ ہر چیز کا ایک ہی علاج نہیں ہوتا۔ جیسے اب آپ کو چینی کی، ٹھیک ہے، آپ کو مقدار کی کمی ہوگی، اب وہ نمک سے پوری نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو نمک کی مقدار کی کمی ہے وہ چینی سے پوری نہیں ہوگی۔ جو نعم البدل ہوتی ہیں کچھ چیزیں، لیکن ہر چیز ایک دوسرے کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ اب ہمارے جسم میں یعنی 17 ایسے عناصر ہیں، یہ ٹھیک ہے، عناصر ہیں 17 ایسے جو ہماری زندگی کو کامل رکھتے ہیں، ایلیمنٹس ہیں ایسے، تو وہ یعنی بایولوجیکل ایلیمنٹس بھی کہتے ہیں اس کو، اور عناصر کہتے ہیں، زندہ عناصر بھی کہتے ہیں اس کو، بایولوجیکل عناصر۔ تو وہ اگر ہمارے جسم میں نہ ہو تو انسان، پودے یہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ کسی میں یہ ہے کہ تھوڑی کم مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں، کسی میں زیادہ چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر وہ نہ موجود ہوں تو وہ ایک جو انسان کا ایک جو زندگی کا سرکل ہوتا ہے وہ اسے نہیں پورا کر سکتا۔ تو یہ پورا کرنے کے لیے نا بہت ضروری ہے کہ ان عناصر کا ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہمیں نا زیادہ تر ملتی ہیں سبزیوں سے، فروٹ سے، گوشت سے۔ یہ غذا یعنی اگر آپ میں یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے اب کسی کو کیلشیم کا مسئلہ ہو گیا ہڈیوں کا، تو وہ اب پورا سال دودھ نہ پیے اور ایک ہی دن وہ 2 کلو دودھ پی لے۔ تو اس کی آپ نے مقدار کا بھی اس میں خیال رکھنا ہے کہ آپ نے مقدار کتنی یوز کرنی ہے۔ اگر آپ مقدار کا اس خیال نہیں رکھیں گے تو وہ چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اور مسلسل علاج اور مسلسل آپ کے جو پرہیز ہوتا ہے وہ سب سے بہترین علاج ہے۔ جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے نا تو آپ کا یہ جو کچھ مرضی کھا پی لیں وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی، یا وہ آپ کو مصنوعی یعنی آپ کو عارضی طور پر فائدہ دے دیں گی، لیکن آپ کو وہ ہمیشہ کے لیے وہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی۔ آپ نے ہمیشہ ہر چیز کا پرماننٹ حل نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر دل بھی ہمارا جو ہے، ہم جب چکنائی والی چیزیں یا اس طرح کی کھاتے ہیں تو دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں، وینز جو ہوتی ہیں وہ بلاکنگ ہو جاتی ہے۔ تو
پھر وہ آہستہ آہستہ اگر بڑھ جائیں پھر وہ بائی پاس بھی کرواتے ہیں دل کا۔ تو یہ آپ اس چکنائی والی چیزوں کا کم استعمال کریں۔ اب جیسے ہم نے سنا ہوا ہے کہ جی دیسی گھی ہے، سنا کیا ہوا ہے بلکہ ہمارے تجربے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے دیسی گھی کا بڑا یوز کیا ہے اور وہ ان کی طاقتیں بھی ایسی تھی۔ بلکہ میں اب بھی ایسے مائیوں کو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ ایک ایک من، ہماری گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ تو یعنی 1-2 کلو وزن نہیں اٹھا سکتی، وہ یعنی خود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1.5-2 من بھی نہیں اٹھا لیتی ہیں سر کے اوپر۔ 1-1.5 من تو نا عام چیز ہے ان کے لیے، 1-1.5 من وہ اپنے سر کے اوپر اٹھا لیتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اچھی غذائیں کھائی ہیں۔ آپ اچھی غذا کا استعمال کریں، جب تک آپ اچھی غذا کا استعمال نہیں کرتے تو یہ چیزیں آپ کو تو آپ کی جو صحت ہوتی ہے وہ برقرار نہیں رہتی۔ اچھی سے اچھی غذا کا استعمال کریں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ سر کا درد بھی رہتا ہے انسان، وہ بھی یعنی ٹینشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بد پرہیزی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کا اگر آپ کو مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہ یعنی ہمارے بنائی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کی جی نیند آ رہی ہے، غنودگی آ رہی ہے تو بلڈ پریشر کم ہے آپ کا، ہیں جی، اگر آپ کا سر دکھ رہا ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے۔ تو اب اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو علامتیں ہوتی ہیں، آپ کی جو سمپٹمز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ہائی بلڈ پریشر والی اور لو بلڈ پریشر والی، لیکن آپ کا جو بیسیکلی آپ کا بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ ہائی ہوا ہوتا ہے۔ تو اس میں یعنی لوگ کیا کرتے ہیں کہ پانی میں نمک ڈال کے پی لیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے مزید آپ کا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ شوٹ کر جاتا ہے۔ تو اس کا آپ نے پہلے چیک اپ کروانا ہے بلڈ پریشر کا، پھر آپ نے کوئی یوز کرنا ہے۔ اگر آپ خود سے اس طرح کی چیزیں یوز کریں گے تو پھر اس کے جو نقصان ہوں گے نا اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے، اس کا اور کوئی بندہ ذمہ دار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ خود اس کے ذمہ دار ہو۔ اس لیے ہمیشہ پہلے اپنے طبیب کو دکھائیں، اس کے بعد اپنا علاج کریں۔ تو یہ میں آپ کو بہت زبردست باتیں بتا رہا ہوں، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے نا تو آپ انشاءاللہ مجھے بھی دعائیں دیں گے، ٹھیک ہے، اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ بیسک یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو صحت ہے وہ برقرار رہے، ٹھیک ہے، یہ چینل بنانے کا یہی مقصد ہے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ چینل ہر طرح کے بنے ہوتے ہیں، بیہودگی قسم کے بھی چینل بنے ہوتے ہیں۔ میں اپنے چینل پر نہ ہی کوئی ایسی بیہودہ بات کرتا ہوں اور نہ ہی میں کوئی اس کا حامل ہوں کہ بیہودگی کر کے ویوز لیے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے، انسان نے مرنا تو ہے، پھر وہ ہر طرح کی یعنی اس طرح کی گندی گندی تصویریں بھی لگائی ہوتی ہیں۔ تو ویسے تو یعنی داڑھیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، کیا کچھ رکھا ہوتا ہے، گندی گندی تصویریں لگا کے گندی گندی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ آپ یعنی خود دیکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ اپنے حساب بھی دینا ہے آخرت میں ان سب چیزوں کا جو آپ کر رہے ہیں۔ تو دنیا سے یعنی یہ ہے کہ غفلت، آخرت اگر آپ دنیا میں دلچسپی لیتے ہیں تو آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یعنی اپنا صحت کا خیال رکھنا ہے، بیسک مقصد یہی ہے میرا۔ اور باقی سر کے درد کے بھی بہت سے نسخے بھی ہیں، ان کے روحانی علاج بھی ہوتے ہیں، تو دونوں ہی زبردست ہیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں گے تو پھر ہی ہم آپ کو کوئی نسخہ بتائیں گے۔ اور سر کا درد یہ آنکھوں نظر کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، جب آپ کی نظر کمزور ہو، آپ نظر زیادہ لگاؤ، اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کے اگر دماغ یعنی حافظہ، قوت حافظہ جو میموری ہے، وہ میموری لاس جب ہو جاتا ہے، آپ کا قوت حافظہ جب ختم ہونے لگ جاتا ہے تب بھی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یعنی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور باقی ان کا یہ ہے کہ ہماری ڈیلی مرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی ان کے علاج ہوتے ہیں۔ اور
نزلہ بھی ہمارے ایک سردیوں میں بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ اکثر لوگوں کو گرمیوں میں بھی نزلہ رہتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ بیسک جو اس کی وجوہات ہیں نا، وہ یہ بھی ہیں کہ ہم جیسے ہمارے نمازی حضرات ہوتے ہیں، ان کو ذرا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ناک کے اندر پانی ڈالتے ہیں۔ تو ناک کے اندر بھی ایک مناسب مقدار تک آپ پانی ڈالیں، کہ یہ نہ ہو گیا آپ ناک کے اندر پانی ڈالیں اور آپ کے منہ سے پانی نکل رہا ہو۔ تو اس کا بھی یہ یعنی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے ہڈی تک پانی چڑھانا ہے۔ اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ یعنی اس سے گریز کریں، کیونکہ یہ سنت میں آتی ہے، تو آپ تھوڑا سا چڑھا لیں، زیادہ نہ چڑھائیں۔ تو یہ فرائض میں نہیں آتا، اگر آپ کے ناک میں نہ بھی پانی چڑھائیں تو آپ کا وضو کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ تو یعنی جن کو مسئلہ ہے وہ کم چڑھا لیں، زیادہ اندر تک نہ لے کے جائیں۔ تو اس سے یہ ہو کہ بھئی آپ اس سے بیمار ہو جائیں گے۔ تو جو اگر آپ نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اب وہ آپ کم ہو جائے گی نماز وغیرہ بھی آپ کی۔ تو باقی پھر ہمارے نا پرہیز نہیں ہوتا مرچوں وغیرہ کا، جس کی گرم مسالے اس طرح کی مرچیں وغیرہ یوز کی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں بواسیر ہو جاتی ہے۔ بواسیر کی بھی اقسام ہوتی ہیں، ایک خونی بواسیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک بادی بواسیر ہوتی ہے۔ تو خونی میں جب بواسیر ہوتی ہے اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ یعنی خون آتا ہے، تو بادی میں نہیں آتا۔ پھر وہ باقی اس میں یہ بھی ہے نا، وہ آنتیں سی ہوتی ہیں ذرا سی، وہ نکلی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو یعنی کاٹ دیتے ہیں بواسیر کو جب آپریشن وغیرہ کرتے ہیں، لیکن ان کے دیسی نسخے سب سے اچھے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو اچھے سے اچھا نسخہ دیں گے، اور بواسیر بھی بتا دیں کہ بادی ہے یا خونی ہے، جو بھی بواسیر ہے آپ کو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو اس کا بھی علاج بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر گردے کی پتھری کا بھی علاج ہے، گردے میں بھی یعنی یہ ٹماٹر وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں کھائی جاتی ہیں، رسیلیں، پان شان جو لوگ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ذرا یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یعنی وہ جو یورک ایسڈ وغیرہ ہوتا ہے اس سے یوریز وغیرہ بنتے ہیں، تو وہ یعنی یہ ہمارے سٹونز بن جاتے ہیں، تو ہم نے یعنی اس کو ختم کرنا ہے۔ وہ سٹونز جو ہوتے ہیں نا، وہ پتھریاں، ان کا دیسی علاج کروائیں۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں اس کا علاج کروائیں۔ ہاں، اگر اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ اس کا دیسی بھی اگر آپ ہمیں کہیں گے، تو اگر آپ کا مسئلہ ہے آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو اس کا دیسی علاج بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کا دیسی علاج ہوگا، نسخہ بتائیں گے، تو آپ اس کا علاج کریں گے۔ اگر آپ کو نہیں مسئلہ ہو رہا تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، انہیں چیک اپ کروائیں، تو ڈاکٹروں کو چیک کروائیں۔ اس سے بھی آپ کی پتھری وغیرہ اگر یعنی اتنی مقدار میں ہو کہ جو باہر نہ نکل سکتی ہو یا مسئلہ برقرار رہتا ہو، تو پھر وہ اس کا ریٹ وغیرہ بھی اس کے حل میں آ جاتے ہیں، یا اس میں یہ بھی ہے کہ روحانی علاج ہوتے ہیں، تو وہ یعنی آپ طبیب سے بھی پوچھیں، پھر وہ جو روحانی علاج وغیرہ کرتے ہیں آپ ان سے بھی مشورہ لیں، اس کے بعد آپ پراپر کسی پوائنٹ کے اوپر پہنچیں۔ تو دم کے بھی مسئلہ ہوتا ہے، سانس پھول جاتا ہے انسان کا، تو اس کا بھی یعنی ہمارے پاس ہوتا ہے، نسخے ہیں اس کی بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ موٹاپا اس کی سب سے بڑی وجوہات ہے، موٹاپے کی وجہ سے ہی ہے، جو لوگ ورکنگ چھوڑ دیتے ہیں، ورکنگ وجہ سے ہوتا ہے اس طرح۔ اور معدے میں بھی زخم ہو جاتے ہیں جسے السر کہتے ہیں، اس کے بھی ہیں علاج ہیں، اس کے بھی دیسی، تو آپ ان کو بھی استعمال کریں۔ آپ کو بھی اگر ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں، ہم آپ کو اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا کے دیں گے۔ تو بیسیکلی ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو اچھی سے اچھی سروس پرووائڈ کریں، اچھی سے اچھا ہم آپ کو نسخہ بتائیں، تاکہ آپ کا علاج بہتر سے بہتر ہو سکے۔ اور جگر یا معدے کے جو بھی مسئلہ ہے نا، آپ نے ضرور بتانا ہے۔ جگر ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے جسم کا۔ ہماری اگر باڈی کے اندر جسم میں
جگر جو ہے وہ خون بناتا ہے، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پورے جسم میں خون کیسے دوڑتا ہے۔ تو آپ وہ یعنی اتنا خون دوڑتا ہے ہمارے جسم میں، وہ سارا جگر سے بن رہا ہے۔ اگر آپ کے جگر میں گرمی ہے یا کوئی جگر کا مسئلہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو اس کا نسخہ بتائیں گے۔ اگر آپ جگر پہ اپنے نہیں کام کرتے یا اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے تو آپ کے خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ خون کی کمی آپ کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ آپ کو ہاسپٹل تک لے جاتی ہے، حتیٰ کہ آپ کو قبر تک بھی لے جاتی ہے اگر آپ خون کی کمی کا اگر آپ نہ کریں تو اس کے اوپر آپ یعنی پورا فوکس کریں کہ آپ کو خون کی کمی کیوں ہو رہی ہے۔ اور باقی بلڈ پریشر وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو وہ بلڈ پریشر میں بتایا کہ وہ آپ جب تک دوائیں نہ لیں، جب تک آپ پراپر مشین سے چیک اپ نہ کر لیں۔ مشین کا بھی آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس کی یہ بالکل درست ہے مشین، ٹھیک ہے، آپ کو یعنی 100% پتہ ہو کہ بھئی یہ مشین درست ہے۔ کیونکہ اکثر مشینیں ہوتی ہیں ان کے وہ پارے شارے ٹوٹ جاتے ہیں، یا وہ سوئی والے ہوتے ہیں یا ڈیجٹس والے ہوتے ہیں، وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو مشین ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے، انسان خراب ہو جاتا ہے تو مشین کیا چیز ہے، مشین بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یعنی یہ دیکھنا ہے کہ مشین کیسی ہے، مشین خراب تو نہیں ہوئی۔ تو آپ نے 2-3 مشینوں سے چیک کروا لیں یا 2 کی ڈاکٹر سے چیک کروا لیں۔ بہتر جو ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی مشینیں رکھیں، ٹھیک ہے، آپ ان سے خود چیک کریں اگر جس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے، کیونکہ صحت سے امپورٹنٹ اہم کوئی چیز نہیں ہے انسان کے لیے۔ جب تک آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے آپ کی صحت برقرار نہیں رہ سکتی۔ میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنا خیال رکھیں، آپ بہت امپورٹنٹ ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، ہر کسی کے لیے آپ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے خود اپنا خیال رکھنا ہے، اور پرہیز جو ہے نا وہ آدھا علاج ہے۔ اگر آپ وہ یعنی چیزیں وغیرہ کیا پرہیز کرتے ہیں، بہت سی چیزیں ان کی یعنی جو آپ کو نقصان دیتی ہیں، تو وہ آپ کا آدھا علاج ہے، وہ آپ کا پورا علاج بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ دوائی کھا رہے ہیں اور ساتھ علاج نہیں کرتے تو وہ آپ کا آدھا علاج بھی برقرار نہیں رہتا، کیونکہ وہ جیسی آپ دوائی چھوڑیں گے، اگر آپ کو تھوڑی بہت کوئی فرق تھا تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یعنی اس کا پرہیز بہت کرنا ہے، پرہیز کا میں بہت کہتا ہوں، آپ نے پرہیز کرنا ہے بس۔ تو باقی پرہیز نہیں کریں گے تو پھر یہی ہے کہ آپ ڈاکٹرز کے یا حکیموں کے پیسے بنا رہے ہوں گے، کیونکہ وہ تو بیٹھی ہیں اپنے کاروبار بنانے کے لیے۔ تو آپ اپنا خیال خود رکھیں۔ کھانسی وغیرہ ہوتی ہے اس طرح کہ اگر آپ کو کوئی مرض ہوتے ہیں تو آپ ہمیں اس کا بھی بتائیں، تو ہم آپ کو کھانسی کا بھی بتائیں گے، کھانسی کا ہم آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے، کھانسی کا سارا علاج بتائیں گے آپ کو۔ تو یعنی آپ نے کرنا ہے علاج۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی آواز بیٹھ جاتی ہے، آپ کی گلا خراب ہو جاتا ہے، تب بھی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، ہم آپ کو اس کا پراپر علاج بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور گلا بیٹھ گیا ہے تو اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں گلا بیٹھنے کی، ٹھنڈی چیزیں کھانا یا کوئی اور، یا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، زیادہ بولنا، گلا خشک ہونا، جیسے میں بول رہا ہوں میرا گلا خشک ہو رہا ہے، پھر میں اس کے بعد اوپر سے میں جب ٹھنڈا پانی پی لوں میری آواز آٹومیٹکلی بیٹھ جائے گی۔ تو آپ نے یعنی ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ منہ کے چھالے پڑ جاتے ہیں، وہ گرمی کی وجہ سے منہ کے آپ کے چھالے ہوتے ہیں، تو آپ نے یعنی ان کا کس طرح علاج کرنا ہے وہ بھی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہیں یا نہیں ہیں، تو ہم آپ کو اس کا ایک پراپر نسخہ بتائیں گے، اس سے انشاءاللہ آپ کے منہ کے جو دانے ہوں گے نا وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب کینسر بھی ایسا اب مرض نہیں رہا کہ جو لا علاج نہ ہو، تو یہ ہے کہ اس کے دیسی بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے ڈاکٹری بھی ہیں، دیسی کو بھی یوز کریں، دوسرے بھی یوز کریں۔ تو کینسر کا یعنی شروع میں علاج آ گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی اس کے اوپر تحقیق چل رہی ہے، جب یہ اپنی
لاسٹ اسٹیج میں پہنچ جاتا ہے پھر نہیں اس کا علاج ہوتا، لیکن شروع میں اس کا علاج ممکن ہے۔ تو آپ اپنا یعنی پراپر چیک اپ بھی کروائیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کینسر کا۔ باقی یہ نشے وغیرہ سگریٹ ان سے بھی یعنی منہ کے کینسر وغیرہ ہوتے ہیں۔ آپ اس طرح کی جو یعنی گندی گھٹیا قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے، اپنی صحت کا خیال